علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ آپ لکھتے ہیں کہ اللہ کا ایک نیک بندہ، نیک بزرگ جن کا نام حضرت ہاشم علیہ رحمہ، ایک دن آپ سفر میں تھے، جلدی تھی، تو فرماتے ہیں کہ مجھے کشتی نہیں مل رہی تھی، بالآخر ایک کشتی مجھے ملی۔ جب میں سوار ہونے لگا کشتی کے اندر تو ملاح نے مجھے کہا کہ یہ کشتی اندر سیٹ صاحب بیٹھے، انہوں نے مجھ سے بک کر لی ہے ساری، آپ اس کے اندر بیٹھ نہیں سکتے۔ تو سیٹ نے مجھے کہا کہ آپ پیچھے چلا جائیں، کسی اور کشتی کے اندر سوار ہو جائیں، اس کے اندر جگہ نہیں ہے۔ تو سیٹ کے ساتھ ایک کنیز بھی تھی۔ جب کنیز نے میری طرف دیکھا تو دیکھ کر اس سیٹ صاحب کو کہنے لگی، چہرے سے کوئی نیک بندہ لگتا ہے، چہرے سے کوئی اللہ کا نیک بندہ لگتا ہے، تو اتنے لوگوں کی جگہ ہے، ہمارا کیا جائے گا، چلو کسی کونے میں بیٹھ جائے گا، بیٹھنے دیں اسے۔ تو سیٹ صاحب نے کہا جی آپ بیٹھ جائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں بیٹھا تھوڑا سا سفر طے ہوا، انہوں نے کھانے پینے کے برتن نکالے، کھانا شروع کیا، کھانے لگے، مجھے بھی دعوت دی، میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ تو آپ فرماتے ہیں کھانا کھانے کے بعد اس نے کنیز کو کہا کہ مجھے گانا سنا۔ کنیز نے گانا شروع کیا اور شراب کے برتن بھی ان کے پاس ہیں، شراب شروع کر دی، شراب پی رہے ہیں، ساتھ کنیز گانا سنا رہی ہے۔ تو میری طرف اس نے شراب کو بڑھایا، کہا یہ شراب پی لے۔ تو میں نے کہا نہیں، میں شراب نہیں پیتا۔ تو پھر اس نے کہا کہ گانا کیوں نہیں سن رہا، گانا سن۔ تو میں نے کہا میں گانا بھی نہیں سنتا۔ اس نے کہا تو سنتا کیا ہے؟ تو میں نے کہا سناؤ میں کیا سنتا ہوں، کہا سنا۔ تو حضرت ہاشم فرماتے ہیں میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، میں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ جب میں نے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی، اس نے قرآن کی آیتیں سنی اور مجھے کہنے لگا مولانا میری ساری زندگی گناہوں کے اندر گزر گئی، میں نے بڑے بڑے پاپ کیے، رجسٹر دیکھے سیاہ ہے، بڑے بڑے پاپ گناہ کیے میں نے، بہت بڑے میں نے جرم کیے ہیں۔ اب اگر میں توبہ کرنا چاہوں کیا اللہ مجھے قبول کرے گا؟ اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ حضرت ہاشم علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں بندے کی طرف سے دیر ہوتی ہے، اس کی رحمتیں تو پہلے انتظار کرتی ہیں، اس کی رحمتیں تو پکارتی ہیں کہ بندے آ جا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اس کی رحمتیں آوازیں دیتی ہیں بندے کو، بندے آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ اگر میں توبہ کروں کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ معاف کرے گا۔ ویسے بھی عدل کرے تا تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، عدل کرے تا تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جاون میرے جنون والے۔ کہا کہ وہ بخشنے پہ راضی ہے، وہ بخشے گا، آپ توبہ کریں۔ اس نے کنیز کو آزاد کر دیا، جتنا مال تھا سارا صدقہ خیرات کر دیا، اللہ کے راستے میں دے دیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے ساتھ 40 سال وہ بندہ رہا، اور 40 سال اس نے میرے ساتھ گزارے، اور میں نے دیکھا 40 سال کے اندر اس کے منہ سے خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلی۔ 40 سال گزارے، میرا دوست بن گیا، مجھے اس کے ساتھ محبت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کا آخری وقت آیا تو اس نے پتہ کیا کہا، کہنے لگا کاش تو مجھے پہلے ملے ہوتے، میرے اور زیادہ دن سنور جاتے، میں اور زیادہ نیک اعمال کر لیتا۔ زندگی سے ایک گلہ ہے، زندگی سے ایک گلہ ہے، تو ذرا دیر سے ملا ہے۔ کہا کہ مجھے یہ گلہ ہے کہ تو دیر سے ملا ہے، کاش کہ تو مجھے پہلے ملے ہوتے، میں اور زیادہ نیکیاں کر لیتا۔ آپ فرماتے ہیں اس کا وصال ہو گیا، انتقال کر گیا، میں نے خود کفن دفن کا انتظام کیا۔ اللہ اکبر۔ کہنے کہ جب فوت ہوگا اس کے بعد میں بے چین رہتا کہ میرا یار چلا گیا ہے، میں بے چین رہتا۔ فرماتے ہیں ایک دن خواب کے اندر آیا اور آقا کہنے لگا ہاشم پریشان ہو کر اللہ نے اپنا فضل فرما دیا ہے، اللہ نے اپنا فضل فرمایا ہے، اللہ نے نظر رحمت فرمائی ہے، اللہ نے مجھے معاف فرما دیا ہے، میری بخشش فرما دی ہے، آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ نیک لوگوں کی یہ صحبت ہے، جب بندہ اس کے اندر بیٹھتا ہے تو پھر بندے کا یہ دل ہے
وہ نیک کاموں کی طرف مائل رہتا ہے، نیک کاموں میں لگا رہتا ہے۔ نیک لوگوں کی اگر صحبت میسر آ جائے تو پھر بندہ نیک کام کرتا ہے، اس کے لیے نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔